اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, let's watch the Madani news of Dawat Islami. Headlines first. دعوت اسلامی کی قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliyah sends a video message to Mufti Ashfaq Sahib Damat Barakatuhum Al-Aliyah. یا اللہ میری جھولی بھر دے، A Madani Mukalma is aired live. Nigrana Shura presents beautiful Madani pearls. یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ Nigrana Pakistan Intizami Cabinet Haji Muhammad Shahid Attari Mudda Zillul Ali presents Madani pearls to the Nigrana Cabinet of Attari Cabinet. یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ Muballigeen Dawat Islami with flood victims. An effort of grief counseling. A review is presented. یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ And now the details. In a video message, Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat, the founder of Dawat Islami, Allama Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi Damat Barakatuhum Al-Aliyah congratulated Maulana Mufti Ashfaq Sahib Damat Barakatuhum Al-Aliyah upon his departure for Hajj. Let's take a look. سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے محترم المقام محسن دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج اشفاق صاحب قادری رضوی اطال اللہ عمرکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو بنتین حاجی حسان رضا نے دو خوشخبریاں سنائیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنے شہزادہ گرامی محمد مجاہد سلمہ کو درس نظامی میں داخل کروانے جامعۃ المدینہ تشریف لائے باب المدینہ کراچی میں۔ دوسرے یہ کہ ماشاءاللہ پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مبارک سفر اللہ کرے کہ خیر و عافیت سے اور ادب و شوق کے ساتھ طے ہو۔ بے حساب مغفرت کی دعا کے حریص کو بے حساب مغفرت کی دعاؤں میں ضرور بھی ضرور قدم قدم پر یاد رکھیے گا، آپ کا احسان بالائے احسان ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ A Madani Mukalma was aired live, during which Nigrana Shura presented important Madani pearls. He explained the etiquettes of hospitality and other manners in a beautiful way. Let's take a look. آج ہمارا جو موضوع ہوگا یہ مہمان کے گرد ہوگا کہ مہمان کو میزبان کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ہم جس کے گھر جاتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں، غیبتیں بھی بعد میں اسی کی کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی آج مہمان کے لیے اچھا تصور موجود ہے۔ مہمان آئیں گے اس کی خدمت کریں گے اور کیا کریں۔ سوچ آ جاتی ہے، ایک ذہن میں شیطانی خیالات آ جاتے ہیں، لیکن مہمان اللہ کی رحمت ہے، جتنی دیر بھی رہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر میرے گھر مہمان آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے رزق بڑھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ جب ہم کسی کے ہاں مہمان بن کے جاتے ہیں اور انہوں نے میزبانی ہماری بہترین قسم کی تو ہمیں اس وقت تو ہمیں تو بہت اچھا لگ جاتا ہے۔ باب المدینہ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، اب 2 کمروں کا فلیٹ ہے، ٹھیک ہے، تعلقات بہت اچھے ہیں، سب کچھ ہے، 4 گھنٹے کے لیے 4 ہمارے دوست آ کے کمرے میں بیٹھ گئے، تو اب بقیہ گھر والوں کے لیے بچا کیا؟ وہ ایک کمرہ جو کچن سے ملحق ہے، تو اب وہ کتنی دعائیں دیں گے اس مہمان کو
मतलब یہ خود سوچ ہے. ایک نے آپ کو کھانا کھلایا تو آپ بولو اور یہ بریانی آپ کبھی میرے گھر پر آؤ, یہ بریانی اتنی اچھی بنتی ہے ہمارے گھر کے اندر. تو یہاں مطلب کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس طرح کہنے سے میزبان کا دل ٹوٹ سکتا ہے. جس گھر کے اندر وہ گیا ہے مہمان بننے کے لیے, اس گھر میں بھی بچے ہیں, ان کے کھلونے بھی ہیں. اب لازمی طور پر جو مہمان کے بچے ہوتے ہیں وہ کھلونوں کی طرف جاتے ہیں. بچے کی گاڑی ہے تو اس کی طرف لپکیں گے, بچے کا کھلونا ہے تو اس کی طرف لپکے گا. اب میزبان نہ چاہتے ہوئے بھی مروتاً یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا چھوڑ دو, یہ مہمان ہیں, ان کو دے دو کھیلنے کے لیے, ان کو اپنی گاڑی دے دو, یا شیئر کر کے کھیلو, مل کر کھیلو. لیکن پھر بھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مہمان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بسا اوقات بہت زیادہ ہی اس طرف بڑھ جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا مدنی پھول فرمائیں گے؟ اول ہی تمیز سکھائی جائے کہ کسی کے گھر پہ جا کر رہنا کیسے ہوتا ہے, کیونکہ ہر چھوٹے بچے نہیں ہوتے, بعض اوقات بڑے بچے بھی ہوتے ہیں. رہنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, یہ مہمان کے لیے بہت ضروری ہے. عرض یہ کرنا تھی کہ بعض اوقات دوسرے کو یعنی کہ سرپرائز دینے کی نیت سے بھی ود فیملی کسی کے گھر چلے جاتے ہیں اور سامنے والا پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. ایک تعداد ایسی ہے کہ سرپرائز دے رہا ہوں اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا, ایسا کرنا کیسا ہے؟ میرے جانے تو اس کو سرپرائز ہو جائے گا تو اس کو سر کا درد ہو سکتا ہے, پرائز ہو جائے ضروری نہیں ہے. سر درد سرپرائز ان دونوں میں تھوڑا فرق کرنا پڑے گا. اب میں ہی دل میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سرپرائز بن کے جا رہا ہوں کہ زحمت بن کے جا رہا ہوں کہ سر کا درد بن کے جا رہا ہوں. تو یہ بندے کو اپنے خود سوچنا چاہیے. امیر اہل سنت مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر جانا ہو تو کوئی چیز بغیر اجازت استعمال مت کیجیے, بلکہ سخت ضرورت کے بغیر استعمال کی اجازت بھی نہ مانگیے. صبر کر لیجیے, البتہ جو ہر ایک کے لیے رکھی جاتی ہیں مثلا صابن, تولیہ وغیرہ, ان چیزوں کے استعمال کے لیے اجازت کی حاجت نہیں ہوتی. جو چیز جہاں سے اٹھائی ہو ضرورت پوری ہونے کے بعد وہیں رکھ دیجیے. اپنے گھر میں بھی جو چیز جہاں سے اٹھائیں واپس وہیں رکھ دیجیے کہ اس میں گھر کے دیگر افراد کے لیے بلکہ ضرورتاً آپ کے لیے بھی سہولت رہے گی, ورنہ ادھر ادھر رکھ دینے سے اکثر چیزیں گم ہو جاتی ہیں. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری متصل العالی presented Madani Pearls to the Nigrani Cabinet of Attari Cabinet and other Islamic brothers. Here are the Madani Pearls presented at the Global Madani Markaz of Dawat Islami Faizan Madina in Babul Madina, Karachi, Pakistan. Here are some clips on view. شعبہ جات ڈیکوریشن ہی, لیکن یہ جو دیواریں اور پلر جو ہیں نا, یہ ہمارا یہ ذیلی حلقہ علاقہ ڈویژن, ان کے ذمہ دار, ان کے مشورے, ان کا جدول, یہ پلر ہیں ہمارے. اور یہ 12 مدنی کاموں سے متاثر ہو کر آپ اور ہم دعوت اسلامی میں آئے. سب سے پہلے میں اپنی بات کروں, میں اجتماع میں آیا تھا دعوت اسلامی کے, اس سے میں دعوت اسلامی میں آیا. ہفتہ وار اجتماع کے مدنی کام نے مجھے دعوت اسلامی میں شامل کیا. کسی نے درس سنا, کوئی قافلے میں گیا, کوئی مدنی انعامات کی برکت سے 12 مدنی کاموں نے ہمیں دعوت اسلامی میں انٹری دی. اس کے بعد 12 مدنی کاموں سے متاثر ہو کر لوگوں نے پلاٹ دیے, اس سے ہماری مسجدیں بنی, اس سے ہمارے جامعات بنے, اس سے مدارس بنے. جب شورا بنی سن 2000 میں تو 5-6 جامعات تھے صرف باول مدینہ میں. اس وقت للبنین اور للبنات تقریباً 400 بن چکے ہیں. اور جامعہ تو بڑی بڑی شخصیات, زندگی گزارنے کے لیے ایک جامعہ کافی ہوتا ہے, بنانے اور چلانے کے لیے. عمارت بنانا آسان کام ہے, زندگی میں ایک ہی بار بنتی عمارت. اس کے بعد پھر وہ اوروں کو ملتی, بنی بنائی, وہ اولاد کو ملے وہ الگ بات ہے. ذاتی بھی اور تنظیمی اپنا جو دینی خدمات کے جامعات وہ بھی ایسے ہوتے ہیں, ایک ہی بناتے ہیں بیچارے, زندگیاں گزر جاتی ہیں. بڑے بڑے مشائخ, بڑی بڑی شخصیتیں, بڑے بڑے نام ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرشد کو وہ فیضان عطا کیا, اعلیٰ حضرت کے صدقے میں, ضیاء الدین مدنی کے صدقے میں, امام اعظم کے صدقے میں, سارے جتنے ہمارے بزرگ ہیں سلسلے کے سب کے صدقے میں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں, کہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک ہیں 400 جامعات. یہ کیا ہے؟ حسن تدبیر, ذمہ دار بنائے تقسیم کی, اس کی تربیت کی, اس سے پوچھ گچھ, یہ نظام بنایا گیا نا. 2000 سے زائد مدرسے. پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ہم نے اجتماعی قربانیاں کرنی, مگر ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے امیر اہل سنت کے فیضان سے, آپ کی تربیت سے, کہ ہم نے 0.1% بھی شریعت کی خلاف ورزی ہونے نہیں دینی. 100% شرعی اصولوں کے مطابق, تنظیمی اصولوں کے مطابق کرنا ہے. اور اجتماعی قربانی کہ اس کو ہی اجازت ہوگی جس کو نگران کابینہ اجازت دے گا. ہر ایک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر دعوت اسلامی میں, وہ جتنا بڑا بھی ذمہ دار ہے, کابینہ کے اندر جس کو نگران کابینہ اجازت دیں وہی اجتماعی قربانی کر سکے گا. اور اس کے بھی
مدنی پھول الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے مل چکے ہیں اور مکتبۃ المدینہ نے ان کو پرنٹ کر دیا ہے. اس کے مطابق یہ سارے سلسلے ہونے اللہ کے رحمت سے. تو آج کے مدنی مشورے کا یہ ایک اہم مدنی پھول ہے. ہماری ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، جامعات بڑھ رہے ہیں، مدارس بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، اجیر بھی بڑھ رہے ہیں. کتنے اجیر ہو چکے ہیں دعوت اسلامی پتہ ہے؟ تقریباً 14,000 اجیر. 14,000 کے مشاعرے کتنے ہوں گے؟ کروڑوں میں ہوں گے نا. ان سب کو پورا کرنے کے لیے ہم رمضان میں عطیات بھی جمع کرتے ہیں، مدنی عطیات باکس بھی لگاتے ہیں، گھروں میں بھی مدنی عطیات باکس رکھانے کی ترغیب کرتے ہیں. ماہانہ کسی سے 1,000 روپے کی، کسی سے 5,000 کی، کسی سے 10,000 کی، کوئی لاکھ دینے والا بھی ہوگا اللہ کا بندہ، اور جس کو اللہ توفیق دے گا 2 لاکھ بھی دے گا. میری معلومات میں ہے اتنے بھی دیتے ہیں دعوت اسلامی کو. اور خود آپ کے اور میرے گھروں میں بھی مدنی عطیات باکس ہونا چاہیے. ہم بھی اس میں کچھ نہ کچھ حسب حیثیت ڈالیں. 10 روپے بھی ڈال دیں تو صدقے کی برکتیں تو مل جائیں گی بھائی. 10 روپے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے علاوہ جو خود کفالت کی تراکیبیں وہ بھی کرنی ہے. مدنی عطیات باکس دکانوں پر رکھتے ہیں اور جو گھروں میں رکھتے ہیں اس کا نام دیا گیا گھریلو صدقہ باکس. اس کی ترکیب بھی کیجیے. عشر کی ترکیب بھی کی جاتی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اس کا سلسلہ بھی بڑھنا چاہیے. مشاعرے خود کفیل کیے جائیں اہل محبت سے، اہل مخیر سے. جامعات اور مدارس کے مشاعرے اسپانسر کیے جائیں. یہ بھی صورتیں. اور جو اپنے یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں اس کی ترکیب کی جائے تو یہ ہم خود کفالت کی طرف آئیں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جدول کے تعلق سے آج میں نے گزارش کی کہ ماہانہ جدول اپنا بھی، اپنے ماتحتوں کا بھی لیں اور اس کو دیکھیں بھی، اور اس میں جدول کے اندر ہمارا قافلہ بھی ہو، 12 مدنی کاموں کی ترکیب بھی ہو. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. A flood occurred a few days ago and wiped away so much of so many people. Look at its capacity. That the flow of water from Sakhar barrage was 8 lakh cusic, from Guddu barrage 7 lakh cusic, and from Kotri barrage was 6 lakh 50,000 cusic. Most of the rural areas of Babul Islam Sindh, Pakistan have been submerged. The Islamic brothers visited these areas through boats and met with the victims. Here is a review. Let's take a look. سیلاب اور زلزلوں سے خدایا بچا لے، بچا لے، بچایا الہی. الحمدللہ ہم باب الاسلام کی امجدی کابینات کی کابینہ حامدی کابینہ میں جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں، کسی کے گھر ڈوب گئے ہیں، کسی کی دکان ضائع ہو گئی ہے. امت کی خیر خواہی کا جذبہ لے کے دعوت اسلامی کا یہ قافلہ جا رہا ہے، اور کہ ان کے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے. ایک شمار ہے اس کا، ایک گاؤں کا نام، اس کی طرف ہم رواں دواں ہیں اور وہاں کا جائزہ لیں گے کہ وہاں کے لوگوں کے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں، کیا کیا ان کے گھر ڈوبے ہیں، کیا معاملات ہوئے ہیں. اللہ آسانیاں عطا فرمائے، اللہ ہمارا کرم فرمائے، اور ہر طرح کی آفت و پریشانی سے ہم کو محفوظ فرمائے، مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور ہر ایک ان کی تباہی سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. کشتی بھی یہاں پر مطلب جواب دے رہی ہے کہ اتنا پریشر ہے پانی کا کہ اس طرف جانے میں یہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اللہ آسانی عطا فرمائے. اور یہ جنریٹر بھی اب بند ہو گیا ہے کشتی کا، اور ہر طرف بس پانی ہی پانی اور پانی ہی پانی. اب یہ اس طرح کا معاملہ ہے، بس آسانی ہی ہے، آسانی. پریشر کافی ہے، اس پریشر کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور پانی کا بہت زیادہ پریشر ہے، تو ہماری کشتی بھی اس طرف نہیں جا رہی. اور دعا کریں کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہم وہاں پر پہنچ جائیں. سیلاب اور زلزلوں سے خدایا. یہ شیخ سمار گاؤں، یہ اس طرف، یہ شیخ سمار گاؤں کا یہ پورا ایک گھر ڈوبا ہوا ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے، اللہ ہزار پہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم عطا فرمائے. کہ ہمارا گاؤں تھا شیخ سمار گاؤں، مگر اس میں کچھ لوگوں نے سامان نکالا، کچھ نہیں نکال سکے. بہت سارا بھی گھر بڑے پڑے ہیں نا، تو گھر بھی پورے ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں سے.
तो क्या वो सारा सामान अभी वो सैलाब में? हाँ, वो अभी खत्म हो गया, अभी वो किस काम का नहीं है। अभी आप देखोगे ना तो घरों में से ना वो खिड़की में से पानी अंदर जा रहा है तो सारा सामान डूब गया। तो आपका कितना नुकसान हुआ है इसमें? बहुत सारा, ज़मीनें वमीनें ख़त्म हो गई, घर भर गिर गए। अभी बस ना ऐसे ही सारे बैठ गए। बहुत साले समझोगे 2-3 साल हम पीछे चले गए। ये इनकी ज़मीनें थी, ये सारी ज़मीनें इसमें इस पानी के बहाव से ये बिल्कुल मुतासिर हो गई हैं। खड़ी हुई फसलें सारी फसलें तबाह हो गई हैं। सैलाब और ज़लज़लों से खुदाया या कमां दे सारियों सब फसल बुढ़िया वण बुढ़िया मदनी चैनल वाली याद को गोरमा गोरे 15 पूछ सका। इनके शुक्रगुजार हैं, ये भाई हमारे पास चल के आया है और इनके सामने सब कुछ, हम न किसी का गिला कर रहा है न कुछ, ये सब कुछ इनके सामने है। बचा ले बचाया इलाही। तमाम में इस्लामी भाई जो शेख सुमार के जिसमें मतलब मुतासिर हुए हैं आप लोग, और आप लोगों के यहाँ पर खेमे ये सब बने हुए हैं इस तरफ, तो आप लोगों से यही इल्तिजा है कि अल्लाह की रिज़ा पे हम सबको मुसलमानों को राज़ी रहना चाहिए। और हर तरह की आफत अगर आई है तो तौफीक इल्लाह है, अल्लाह ताला हमें सब्र दे और अल्लाह ही हमें अच्छा नेमल बदल अता फरमाएगा। मगर आप तमाम ही इस्लामी भाई से अर्ज़ करूँगा कि ये जो काफ़िले वाले आए हैं, आपसे अर्ज़ है कि आप नमाज़ पढ़ें, क्योंकि मुसलमान में नमाज फ़र्ज़ है। अब इतनी चलें आफत आ भी गई, परेशानी आ भी गई, मगर हम फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे। तो कोशिश हमारी ये है कि आप सब मुसलमान भाइयों के लिए खेमे में यहाँ पर एक जगह मुकर्रर करके, जाए नमाज मुकर्रर करके वहाँ पर नमाज का सिलसिला शुरू करते हैं। इंशाल्लाह वहाँ जमात होगी। घर बुढ़ी हुआ, फसल बुढ़ी हुआ, सामान ख़त्म थी विया, जेके छॾे आयासीं कुझु मिड़े कढी आयासीं, जेके वटि घर में सुम्हण लाइ या खेड़ लाइ था, बाक़ी ॿिया त ख़त्म थी विया। अल्लाह ताला आपको अच्छा नेमल बदल अता फरमाए। ज़मीन जो आबादी वो सब ख़त्म हो गया, घर किरी विया। असीं जेके इहे धिका खाई हाणे छल्ला अची किरी पिया आहियूं, का शइ कान्हे, छा कयूं। असांखे ईअं छल्ला पट में ठहियूं, तंबू कोन्हे, खटियूं पट पियूं, का बरसाति या ॿी अची वञे त पोइ त असांजो को हाल ई कोन्हे। अञा अलाह सां ई पनाहियो आहे, बरसाति खां बचिया आहियूं। बरसाति खां ॿी अची वञे त पोइ त असीं न को हेॾा थींदा आहियूं न को होॾा, ख़बर करे वेठा आहियूं, धाऊं त कोन था कयूं। अपने हबीब के सदके करम। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी। बचा ले बचाया इलाही, बचा ले बचाया इलाही। At Bhavandi in Bombay, Hind, Nigrani Cabinet visited under construction Madrasatul Madina and a masjid. On this occasion, he also presented the viewers of Madani channel with his Madani pearls. Let's take a look. मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम भिवंडी इलाका मुंबई में फैज़ान गरीब नवाज मस्जिद, जो कि दावत इस्लामी की मजलिस खुद्दामुल मसाजिद के तहत अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तामीर हैं। आप इसको देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का तामीरात का सिलसिला जारी है। आपसे अर्ज़ है कि आप हिंद के या दुनिया के किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी मुल्क के रहने वाले हैं, आप दावत इस्लामी की खुद्दामुल मसाजिद का ताउन कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई जैसे बहुत ही महंगा तरीन शहर है, ऐसे शहर में माशाल्लाह दावत इस्लामी की मजलिस यहाँ पर माशाल्लाह मस्जिद तामीर कर रही है। तो आप भी दावत इस्लामी को ताउन कीजिए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए अपनी ज़मीन दावत इस्लामी को दीजिए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मसाजिद के लिए दीजिए, मदारिस के लिए दावत इस्लामी को अपनी ज़मीनें दीजिए, मदारिस बना के दीजिए, मसाजिद बना के दीजिए, ताकि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो नमाज पढ़ सके, इबादत कर सके, इल्म दीन हासिल कर सके, दीन इस्लाम की मालूमात हासिल कर सके। इसके लिए आप दावत इस्लामी की मजलिस खुद्दामुल मसाजिद का भरपूर ताउन फरमाइए। मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल
Maulana Muhammad Ahmad Barkati Misbahi Sahib Damat Barkatum Al-Aliya expressed his views to Madani channel. He praised and appreciated the worldwide services of Dawat Islami and blessed with his prayers and God for him. Let's take a look. दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बेहतरीन तहरीक है। ये ऐसी तहरीक है कि आज करिया करिया शहर शहर जो लोग वज़ू गुस्ल और बहुत सारे दीनी मसाइल नहीं जानते थे, इसके ज़रिए आज वो मसाइल भी जानते हैं। और जहाँ ये पहुँचती है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वहाँ पर सलात व सलाम उनके लबों पे जारी व सारी हो जाता है। इलियास रज़ा क़ादरी साहब, ये तमाम उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला दावत इस्लामी को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, और इनके अमीर जो दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं, परवरदिगार आलम इनको उम्र तवील अता फरमा और हर मुबल्लिग को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा और हमेशा दीन के कामों को करने की तौफीक अता फरमा। मदनी चैनल भी माशाअल्लाह एक ऐसा चैनल है कि बहुत सारे लोग आज उसके ज़रिए नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और सबसे बड़ी बात यह है कि इश्क़ नबी का जज्बा उसको देख करके हर सीने में तड़पने लगता है। और ये चैनल आज लगने से बहुत सारे खुराफात से इंसान बच जाता है कि घर में बैठे बैठे वो निकलने से पहले बहुत सारा गुनाह टीवी के ज़रिए करता था, लेकिन इसके लगने से अल्लाह के करम से वो सुबह सवेरे या जब भी टीवी खोलता है तो उसको नबी की बातें ही सुनाई देती है, कहीं मसाइल के ताल्लुक़ से, कहीं हुकूक़ के ताल्लुक़ से, कहीं अमल के ताल्लुक़ से, कभी नबी की मोहब्बत के ताल्लुक़ से। इसलिए ये चैनल भी सलामत रहे और दावत इस्लामी की तहरीक भी सलामत रहे। The Silsila Zehni Azmaish was aired live. The Islamic brothers related with Majlis IT of Dawat Islami stayed ahead with one number. Have a look at the highlights of the Silsila. Let's take a look. मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 6 लेकर हाजिर हैं। मजलिस IT के इस्लामी भाई भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ हमारे मजलिस मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान हैं। बारी है हमारे IT वालों की। अंबिया की तादाद के बारे में हमारा क्या अकीदा है? अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने अंबिया हैं उन सब पर हमारा ईमान है। एतकाद ये होना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के हर नबी पर हमारा ईमान है। जवाब दुरुस्त है। एक पर्टिकुलर तादाद को मुअय्यन कर लेना, फिक्स कर लेना, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये कहा कि जनाब 1,24,000 पैगंबर ही थे, तो अब अगर उसमें कुछ कम थे तो गैर नबी को नबी मानना हो गया, और कुछ ज़्यादा थे तो जो नबी थे उनको नबी ना मानना हो गया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के जितने नबी हैं उन सब पर हमारा ईमान है, ये अकीदा होना चाहिए। बारी है अब मदनी चैनल वालों की। इंतखाब कीजिए में 4 नंबर दिखाए जाएं। 3 नंबर जी, 3 नंबर के पीछे क्या छुपा हुआ है हमारे मदनी चैनल वालों के लिए? फिकही पहेलियां। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के बगैर जानवर ज़िबा किया, मगर इसके बावजूद उस जानवर का गोश्त खाना हलाल है, इसकी क्या सूरत है? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना भूल गया। जी जनाब, भूल कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के बगैर जानवर ज़िबा कर दिया, उस सूरत में उस जानवर का गोश्त खाना हलाल है। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल 2 नंबर का, कोशिश कीजिए ये भी जवाब दुरुस्त दे दें। वो कौन सा गोश्त है कि जो सुन्नी सहीउल अकीदा गैर महरम का तस्मिया के साथ ज़बिया है, मगर उस गोश्त का खाना हराम है? वो ऐसा गोश्त जो गसब किया गया हो जानवर, और उस जानवर का गोश्त जो चोरी या गसब का हो और मालूम हो कि ये सही ज़िबा हो, उसका गोश्त खाना हराम है। जी, गसब का गोश्त भी नहीं खा सकते, हालांकि वो सही ज़िबा हो, गैर मुहरिम यानी एहराम वाला भी नहीं है, और वो जनाब तस्मिया भी उसने पढ़ी है, तकबीर भी पढ़ी है, मुसलमान भी है, लेकिन अब ये गसब वाला गोश्त है तो ये भी हराम है। जवाब आपका दुरुस्त माना जा रहा है। हमारे IT वालों की बारी है। नंबर पसंद कीजिए। नंबर 1। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर जब वही नाजिल हुई उस वक्त आपकी उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। आपने कहा 40 साल, बिल्कुल दुरुस्त कहा, जवाब दुरुस्त है। बारी है हमारे चैनल वालों की। जी जनाब, नंबर पसंद कीजिए। 7। 7 नंबर के पीछे सवाल क्या है? कितनी बुरी आदत है ये, दूसरों की तकलीफों और मुसीबतों पर खुशी का इजहार करना क्या कहलाता है? शमातत। शमातत कहलाता है। जवाब दुरुस्त है। 1 नंबर का फर्क रहा। 44 नंबर हासिल किए मजलिस IT ने और 43 नंबर रहे मजलिस मदनी चैनल के, और ये मुकाबला अब सिर्फ 1 नंबर के फर्क से इख्तिताम पजीर हुआ। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मदनी चैनल वालों को फिर मौका मिलेगा। Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, you were watching today's Madani news. Insha'Allah Azza wa Jal, we will be back with more. Keep watching Madani channel. The fight against backbiting will continue. Insha'Allah Azza wa Jal.
The fight against telling lies will continue, insha'Allah Azza wa Jal. The movement for enlivening masajid will continue, insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب.